بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچی تو اکابرین قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا اختیار قبضے قدرت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت فاطمہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اکابرین قریش کی طرف سے حضرت فاطمہ کے لیے بھیجا جانے والا نکاح کا پیغام کسی کے لیے بھی قبول نہیں ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک پیغام نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حضرت علی کے سامنے رکاوٹ صرف مال کی کمی ہے۔ خدا اور اس کا رسول ان کے نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اور سعد بن معاذ سے کہنے لگے کہ آؤ ہم حضرت علی سے ملتے ہیں اور ان کو حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب مل کر سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہو، اور پھر آپ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا اس میں شریک و دخل نہیں ہے۔ آپ فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دے۔ چنانچہ ان کی ترغیب دلانے پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے زمین کو دیکھے جا رہے تھے، جس طرح کہ کوئی شخص ضرورت مند ہو مگر شرم کی وجہ سے اپنی حاجت بیان نہ کر سکتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرا خیال ہے کہ تم کسی چیز کے خواہش مند ہو مگر اسے بیان کرنے میں شرم محسوس کر رہی ہو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ دو، تو شرم مت کرو، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اس پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مجلس میں مسجد نبوی میں حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ کا حق کی مہر ڈال مقرر ہوا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور نکاح کا اعلان فرمایا تو پھر حضرت علی سے فرمایا کہ اپنی ڈال لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی نے یہ ڈال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب انہوں نے ڈال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حوالے کر دی اور قیمت وصول کر دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ اس ڈال کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ڈال میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کا شکریہ ادا کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ڈال اور درہم لے جا کر پیش کر دیے اور ساتھ میں ہی تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر ان درہم سے مٹھی بھر کر درہم حضرت ابوبکر صدیق کو ضروریات خانہ داری خریدنے کے لیے دیے اور حضرت سلمان اور بلال کو بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ اگر زیادہ وزن بن جائے تو ساتھ اٹھا کر لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے اور گنتی کی تو یہ 360 درہم تھے۔ ان تمام میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سامان خریدا گیا، ایک مصری گدیلا جو کہ پشم سے بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدیلا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک پردہ ابا خیبری اور چند مٹی کے برتن تھے۔
یہ تمام سامان ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم آلود ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑ دیا اور فرمانے لگی، ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ ناظرین، اس جنتی شہزادی کی اپنی زندگی انتہائی تنگ دستی اور اسرت میں گزری، مگر اس کے باوجود آپ کی سخاوت اور دریا دلی کا کوئی جواب نہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک بڑا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام اور مسائل بتائے اور پھر ان سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سے سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی المرتضیٰ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اسے عرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے عرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سچے رسول کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی خوراک دے دو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی، وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا، اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے۔ گوار نام فاطمہ کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے عرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان کو دی۔ انہوں نے کہا، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجیے گا۔ جواب دیا، سلمان، جو چیز خدا کے راہ میں دی چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی عرابی کو دی اور فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا الہی، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ خدا اور اس کے رسول کے ہاں کتنا اونچا تھا، اس کا اندازہ ان روایات سے لگایا جا سکتا ہے جو حدیث کی انتہائی معتبر کتابوں میں آپ کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث کی سب سے مستند کتاب بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک ہر روز نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرتے اور فرماتے، نماز نماز اہل بیت۔ اس کے بعد پھر آپ اس آیات کی تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ تمہیں ہر ناپاکی سے دور رکھے اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ رکھے۔ ایک اور مشہور روایت ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فاطمہ میرا پارہ تن ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ امام ترمذی کی سنن بھی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ فاطمہ۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ان کے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احمد بن علی المعروف خطیب بغدادی 5ویں صدی کے مورخ اور محقق عالم دین ہے۔ تاریخ بغداد اور مدینۃ الاسلام ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں وہ حسین ابن معاذ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی اسناد کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز محشر برپا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی، اے لوگو اپنی نظریں نیچے کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائے۔ ایک اور روایت میں وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک پکارنے والا روز محشر ندا دے گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائے۔ امام ابو داود سلیمان بن طیالسی کی کتاب حدیث کی قدیم اور اہم ترین کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اپنے بارے میں اور فاطمہ بنت رسول کے بارے میں کچھ کہوں؟ پھر حضرت علی فرمانے لگے، وہ اگرچہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز تھی، تاہم میرے گھر میں چکی زیادہ پیسنے کی وجہ سے ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، پانی زیادہ اٹھانے کی وجہ سے آپ کے کندھے پر بھی ورم آ گیا تھا، اور جھاڑو دینے اور گھر کی صفائی کی وجہ سے ان کا لباس بوسیدہ ہو گیا تھا۔ ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادمائی ہے۔ فاطمہ اپنے بابا جان کے پاس گئی تاکہ ان سے کچھ مدد طلب کرے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں مدد کے لیے کوئی خادمہ مانگ لے، لیکن جب اپنے بابا جان کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہاں چند جوانوں کو دیکھا۔ انہیں بہت حیا آئی کہ اپنے والد سے درخواست بیان کرے، وہ کچھ کہے بغیر ہی لوٹ آئی۔ ناظرین، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ ساز شخصیتوں میں سے ہے۔ ان کی عظمت شان اور بلند مرتبے کے بارے میں یہی کافی ہے کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات اور جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہے۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت جان اور دل کا سرور تھی۔ فاطمہ وہی خاتون ہے کہ کروڑوں انسانوں کے دل جن کی طرف جھکتے ہیں اور جن کا نام ہی گرامی زبان پر رہتا ہے۔ آپ وہی خاتون ہے جنہیں آپ کے والد نے ام ابیہا کہا۔ عظمت و احترام کا جو تاج آپ کے والد نے اپنی بیٹی کے سر پر رکھا، ہم پر آپ کی تکریم کو واجب کر دیتا ہے۔